بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المزارعہ۔ مفاعلہ سے ہے نا، دو جانب سے معاملہ ہونا، ٹھیک ہے نا، مزارعہ مفاعلہ، صحیح۔ کیا ہوتی ہے مزارعات؟ کہ جو زمین میں سے جو چیز حاصل ہو اس آدھے میں بھی کرنا پڑے۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ کیا ہوتی ہے مزارعات بھائی؟ کھیتی کے ذریعے جو زمین میں سے پھل حاصل ہو اس کے بعد جیسے مزارعہ۔ ہاں بھائی، امیر صاحب نمبر 2، مزارعت کیا ہوتی ہے؟ درختوں سے جو پھل نکلتا ہے اس کو مزارعت کہتے ہیں۔ آپ بتائیں، دو بندوں کا کام کرنا، نیک محمد صدق اللہ العظیم، کھیتی کرنے کو کہتے ہیں۔ مزارعات کھیتی کے اوپر جو معاملہ طے ہوتا ہے اس معاملے کو مزارعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھیتی کے اوپر جو معاملہ ہوتا ہے زراعت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کو مزارعات کہتے ہیں۔ ان میں سے ویسے عام سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا، اصطلاحی تعریف جو آئے گی وہ کتاب میں آئے گی۔ یہ عقد علی الزرع ببعض الخارج، یہ عقد علی الزرع، زرع کے اوپر عقد ہے، ببعض الخارج جو اس کا پیداوار پیدا ہوتی ہے اس کے بعض کے اوپر۔ خارج کا جو لفظ ہے نا یہ پیداوار کے معنی میں ہے، ٹھیک۔ پورے سبق میں جہاں بھی خارج کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگی پیداوار، ٹھیک ہے بھائی۔ ببعض الخارج، دیکھو پوری زمین کے اوپر ہم لوگ ٹھیکہ دیتے ہیں نا، امرودوں کا ٹھیکہ دیتے ہو نا آپ لوگ، سیبوں کا ٹھیکہ دیتے ہو، ہے نا، کوئٹہ میں ہوتا ہے نا، سیبوں کا باغ کا ٹھیکہ دیتے ہیں، یا کوئی بھی ہے۔ ہم تو سب پٹھانوں کو کوئٹہ کا سمجھتے ہیں، پہلے ہم پشاور کا سمجھتے تھے، پھر ہم کوئٹہ کا سمجھتے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، وہاں پر سیب ہوتے ہیں، انار ہوتے ہیں، تو ان کا ٹھیکہ دیتے ہیں نا، یہ جو سیب ہے اس کا اتنا فیصد تمہارا، اتنا فیصد ہمارا، سمجھ رہے ہو؟ اس کی ساری بحث، اس کو کہتے ہیں ٹھیکے پہ دینا، اور ہماری پنجابی میں بھی اس کو مزارع کہتے ہیں، مزارع، عربی میں بھی مزارعات کہتے ہیں، ٹھیک۔ یہ عقد علی الزرع ببعض الخارج، ببعض الخارج، دیکھو بعض خارج ہے، بعض الخارج، ٹھیک ہے۔ جو کل خارج ہوتا ہے اس کے اوپر مزارعت کے احکامات نہیں لگتے۔ بھئی مجھے سال کے تم اتنے پیسے دے دے نا، باغ تمہارا جو مرضی کماؤ، ٹھیک ہے، وہ مزارعت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ ببعض الخارج کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی جتنی پیداوار ہوئی اس میں سے آدھی تمہاری آدھی میری۔ پھر اس میں تفصیلات ہیں، کسی نے کہا کہ روبو، کسی نے کہا سلوس، کسی نے کہا اس سے کم نہیں ہو سکتا، وہ تفصیلات ہیں، اس میں نہیں جائے۔ دیکھو بھئی اس کی کچھ شرائط ہیں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو مزارعات پہ دینا یہ خلاف قیاس ہے، خلاف قیاس ہے۔ کیوں خلاف قیاس ہے؟ میں نے آپ کو کھیت مزارعات پہ دیا تو یہ خلاف قیاس ہے کہ جو آمدن ہوگی آدھی تیری اور آدھی میری، ٹھیک۔ زمین میری ہے، کاشت کرو، جو بھی بناؤ، جو بھی لے کے آؤ، آدھی تمہاری اور آدھی میری۔ ہونا چاہیے کہ پورا اس کو ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ تو مجھے کیا ملے گا؟ کس کے خلاف ہے؟ کس کے قیاس کے خلاف ہے؟ انکل قیاس کے خلاف ہے، چچا قیاس ہے، ان کے خلاف ہے۔ جی، کیونکہ ہو سکتا ہے باغ تباہ ہو جائے، ملے ہی نہ کچھ۔ اچھا، اب فصل کتنی آئے گی؟ فصل کتنی آئے گی؟ کتنی فصل آئے گی ایک ایکڑ کے اوپر؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا۔ جب اجرت ہی مجہول ہے تو پھر تو درست نہیں ہے نا، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس کیوں ہے؟ اس لیے کہ خیبر کی زمینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تقسیم فرمایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مظاہرت آپ نے یہودیوں کو دی تھی، تو اس لیے وہاں پر جائز قرار دیا، تو یہاں پر بھی جائز قرار دے دیا. پھر دیکھا کہ اس کی لوگوں میں ضرورت ہے، اس وجہ سے بھی جائز قرار دیا. ٹھیک ہے، چنانچہ صاحبین اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور انہی کا مسلک یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کے اندر کچھ شرائط ہیں، شرائط دیکھ لو. تصح بشرط صلاحیت الارض للزراع، زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت ہو، پہلی شرط. واہلیت العاقدین، اور عاقدین کی دونوں بیویاں ہوں، دونوں عاقدین کی بیویاں ہوں. دونوں عاقدین اہل ہوں اس کام میں. اچھا جی، دونوں عاقدین اہل ہوں، دونوں کی اہلیہ ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے بھائی. وبیان المدتی، اور مدت کا بیان ہونا چاہیے کہ اتنے سالوں کے لیے ٹھیکے پہ دے رہا ہوں، اتنے مہینوں کے لیے ٹھیکے پہ دے رہا ہوں. ورب البذری، اور بیج کون دے گا یہ بھی واضح ہونا چاہیے. وجنسی، اور کون سا بیج دے گا یہ بھی واضح ہونا چاہیے. وحظ الآخر، اور دوسرے کا حصہ کتنا ہو یہ بھی واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. والتخلیۃ بین الارض والعامل، اور والتخلیۃ بین الارض والعامل، عامل اور زمین اس کے درمیان تخلیہ ہونا چاہیے، یعنی اس کو آزادی ہونی چاہیے، زمین میں کاشت کرو. صحیح ہے. ایسا نہیں کہ ہر دفعہ ٹوکن لے کے جاؤ پھر زمین کے اندر جا سکتے ہو، ورنہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے بھائی. والشرکۃ فی الخارج، والشرکۃ فی الخارج، اور جو پیداوار ہوگی اس میں شرکت بھی ہونی چاہیے. صحیح ہے بھائی. پیداوار کی شرکت میں تفصیل ہے، حاشیے میں لکھا ہوا ہے، امام صاحب کا اور ان حضرات کا اختلاف ہے. بس اتنا کافی ہے کہ جو پیداوار ہے اس میں شرکت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں، شرکت ہونی چاہیے. بعض حضرات نے کہا نصف نصف شرکت ہونی چاہیے، بعض حضرات نے کہا 3/4 کے حساب سے ہونا چاہیے. یعنی پیداوار ہوئی ہے تو 1/4 تیرا، 3/4 میرا، 1/2 تیرا، 1/2 میرا، یعنی یہ نصف تیرا اور نصف میرا، 2/3 میرا، اور نہیں 3/4 ایک کا اور 1/4 دوسرے کا. صحیح ہے بھائی. اس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک سمجھ رہے ہو؟ یعنی آپس میں تقسیم ہونا چاہیے، پیداوار میں شرکت ہونی ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو آپ کچھ صورتیں بتا رہے ہیں، یہ کچھ 7 اور 3 10 صورتیں ہیں. 10 صورتوں میں سے 3 صورتیں جائز ہیں اور بقیہ صورتیں جائز نہیں ہیں. دیکھو سب سے پہلی صورت وَأَن تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ. دیکھو ایک شریک ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا شریک ہے. ٹھیک، یہ 2 شریک ہے. پہلی صورت کیا ہے؟ پڑھو ذرا. ان تکون الارض والبذر لواحد، زمین اور بیج. بیج کو یہاں ہم دانہ لکھتے ہیں، بیج لکھنا مشکل ہے تھوڑا سا. بیج اور دانہ ایک کی طرف سے، یہاں پہ بکر لکھا ہوا. غور سے دیکھو. ان تکون الارض والبذر لواحد، بذر اور زمین اور دانہ ایک کی طرف سے، والبقر والعمل للآخر، اور بیل اور محنت دوسرے کی طرف سے. ٹھیک ہے بھائی. حکم کیا ہے؟ جائز ہے. زمین اور دانہ ایک کی طرف سے اور بیل اور محنت دوسرے کی طرف سے. بیل یہاں پر لکھا ہوا ہے اس لیے لکھا ہے، ورنہ آلہ اور محنت، آلات اور محنت دوسرے کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. دوسرا او یکون الارض لواحد، زمین ایک کی طرف سے، زمین ایک کی طرف سے، دانہ بیل محنت دوسرے کی طرف سے. جائز ہے. ٹھیک ہے. اور یکون العمل من واحد والباقی للآخر، محنت ایک کی طرف سے اور کیا ہے؟
دانا بیل زمین دوسرے کی طرف سے، یہ صورت بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں صورتوں میں کسی کا کوئی حق نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، کسی کے حق پر کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. بھئی زمین میری ہے، بیل بھی میرے ہیں، دانا بھی. بھئی تم صرف محنت کرو گے، 1/4 پہ محنت کرو گے، اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں دیکھو زمین میری ہے، دانا بیل محنت سب تمہاری، اتنا حصہ تمہیں ملے گا، کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں زمین بھی میری ہے، بیج بھی میرا ہے. ٹھیک ہے، آگے محنت تم نے کرنی ہے اور بیل بھی، سامان بھی تم نے لے کے آنا. صحیح ہے بھائی، یہ 3 صورتیں یہ جائز ہے. صحیح ہے بھائی. اگلے آگے 7 صورتیں. فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِلْوَاحِدِ، زمین اور بیل ایک کے. صحیح ہے. والبذر والعمل للآخر، دانا اور محنت دوسرے کی ہے، یہ جائز نہیں ہے. دانا اور محنت دوسرے کی ہے. میں نے زمین بھی دے دی، میں نے بیل بھی دے دیے. ٹھیک ہے، نہ وہ دانا صحیح سے بیج رہا، نہ محنت صحیح سے کر رہا ہے. نکما آدمی تھا. سمجھ رہے ہو؟ جو ہے اس کرنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. ٹھیک، دانا ضائع ہونے کی صورت میں سارا کا سارا نقصان اس کا ہے، اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی محنت ہے، یہ محنت کر ہی نہیں رہا، تو دانا ضائع ہی ہوگا. سمجھ رہے ہو بھی؟ آگے دیکھو. او کان البذر لاحدہما والباقی للآخر. دیکھو دانا ایک آدمی کا ہے، صرف دانا ایک کا ہے، اور محنت زمین بیل محنت کسی دوسرے کی ہے، تو یہ درست نہیں ہے. یعنی ان تمام صورتوں میں کوئی نہ کوئی نقصان ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. فی الحال اس کو اصول سمجھ لو، پھر اس کو مزید بھی دیکھ لیں گے کسی موقع پر. او کان البذر والبقر لواحد، دانا اور بیل ایک کے. ٹھیک ہے، دانا اور بیل ایک کے، اور کیا ہے؟ والباقی للآخر، باقی کیا رہ گیا؟ محنت دوسری طرف ہو گیا، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہوگی بات؟ یہاں تک بات ہوگی. یہ 3 صورتیں ناجائز کی ہیں اور یہ 3 صورتیں جائز کی ہیں. اب کچھ ایسی صورتیں ہیں جو ان سے الگ ہیں. کیا کہا؟ یہ کہا کہ دیکھو ایک شرط لگائی. دیکھو یہاں تک سمجھو. فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ، یہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، سمجھ میں آگے. آگے دیکھو. او شرط لأحدہما قفزانا مسماتا، کون مزارت کر رہے ہیں؟ احمد اور ذبیح اللہ مزارت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے شرط لگائی. کیا شرط لگائی؟ کہ بھائی جب کھیت پیداوار پیدا ہوگی نا، تو 10 کلو احمد کے ہو جائیں گے، باقی تقسیم کریں گے. یہ شرط لگائی. پہلے 10 کلو احمد لے لے گا، اس کے بعد باپ کے آپس میں تقسیم کریں گے. تو یہ شرط فاسد ہے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے بھی. او علی مأذیانات، مأذیانات کیا ہوتا ہے؟ وہ فصل جو کہ چھوٹی نہر سے تیار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو چھوٹی نہر والی فصل احمد کی، باقی تقسیم کریں گے. حکم کیا ہے؟ ناجائز. حکم کیا ہے؟ ناجائز. چھوٹی نہر والی فصل تقسیم کریں گے. صحیح ہے بھائی. والسواقی کیا ہے؟ بغیر نہری پانی کے جو فصل ہے وہ احمد کی ہے،
باقی تقسیم کریں گے، یہ بھی ناجائز ہے، شرط فاسد ہے، غلط شرط ہے. کیوں جی؟ یہ شرائط یہ مفضی عقد کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، عقد اقتضاء کے یہ شرائط خلاف ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور اگلی شرط کیا ہے؟ اگلی شرط یہ ہے کہ ان یرفع رب البزری، جو رب البزر ہے پہلے وہ اپنا بیج لے گا. احمد اپنا بیج، اپنا دانہ پہلے نکالے گا. 1 من دانہ ڈالا تھا، 40 من دانہ نکلا، تو پہلے اپنا دانہ نکال لے گا، اس کے بعد تقسیم ہوگی. پہلے احمد اپنا دانہ نکالے گا، باقی تقسیم کریں گے. یہ شرط بھی درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اسی شرط کے تحت اور بھی شرائط ہیں. کہ یرفع الخراج، یہ دونوں کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، تو پہلے خراج کی رقم نکالی جائے گی، اس کے بعد تقسیم کریں گے. یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسی طریقے تو یہ 10 صورتیں ہیں، کل ملا کے 11 صورتیں بنتی ہیں، لیکن یہ ایک ہی صورت میں تمام صورتیں مدغم ہیں. تو دیکھو جی، یہ 11 صورتیں ہیں. 11 صورتوں میں 3 صورتوں میں جواز ہے اور باقی تمام صورتوں میں عدم جواز ہے. اس سے ہزاروں صورتیں نکل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی آج کے زمانے میں ایسی شرط لگا دی جائے، کوئی بھی ایسی چیز لگا دی جائے جو کہ مفضی عقد کے خلاف ہو، مقتضی عقد کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، تو فسدت، تو یہ بے فاسد ہو جائے گی، یہ مزارعت فاسد ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن مزارعت فاسدہ ہو گئی، مزارعت یہ ان میں سے کوئی شرط لگ گئی، مزارعت فاسدہ ہوگی. اب کھیت آ گیا، کھیتی آ گئی. اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہتے فیکون الخارج لرب البزر، جو پیداوار ہوگی وہ بیج والے کی ہوگی. ٹھیک، پیداوار بیج والے کی ہوگی. وللآخری اجر مثل عملہ، بیج کسی ایک کا ہے. ٹھیک ہے، دانہ کسی ایک کا ہے، دوسرے نے عمل کیا ہے، کہ دوسرے نے زمین دی ہے، تو مثل ملے گا اس کو، اپنے عمل کا مثل ملے گا، اور زمین کی اجرت کرایہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو زمین کے کرایہ کے حساب سے دیا جائے گا. بطور مثال آپس میں طے ہوا تھا کہ آدھا تیرا آدھا میرا. ٹھیک ہے، 10 من گندم ہوئی، تو 5 من ایک کی ہوئی اور 5 من دوسرے کی ہوئی نا. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا تھا؟ درمیان میں کوئی ایسی بات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، جب ایسی بات ہو گئی تھی تو اب 5 من احمد کی تھی نا، اور 5 من ذبیح اللہ کی تھی. ٹھیک ہے بھائی، جب 5 من احمد کی تھی، 5 من ذبیح اللہ کی تھی، اجرت فاسدہ ہوئی، تو دانہ احمد کا تھا، تو 10 کی 10 من احمد کو مل جائے گی، 10 کی 10 من احمد کو مل جائے گی، اور اس کو اجرت مثل ملے گی عمل کے حساب سے، زمین کے حساب سے. اب 5 من گندم کی قیمت ہے 500 روپیہ. ٹھیک ہے جی، اب زمین کا کرایہ کتنا بنتا ہے؟ 600 روپیہ بنتا ہے، تو 500 دیا جائے گا. جو طے ہوا تھا اس کے برابر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی اجرت عمل کی کتنی بنتی تھی؟ 600 روپیہ. اجرت بنتی تھی 400 روپیہ، تو اب 400 روپیہ ہی دیا جائے گا. سمجھ رہے؟ 400 ہی دیا جائے گا، 400 سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. دیکھو بھائی، فیکون الخارج لرب البزر، جو پیداوار ہوگی وہ رب بزر کے لیے ہوگی. والی آخری اجر مثل عملہ، اس کو اپنے عمل کی مثل ملے گا، او ارض ہی، یا پھر زمین کی مثل ملے گا. ولم یزد علی ما شرطا، جو متعاقدین نے شرط کی تھی اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بطور مثال زمین کا کرایہ 600 روپے بن رہا تھا اور ملنا کتنا تھا؟ 500 ملنا تھا، تو 500 دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے؟ وَإِن صحت، لیکن اگر مزارعت صحیح ہے، مزارعت صحیح ہے، شرائط کے مطابق ہے، تو فالخارج علی الشرطی، تو پیداوار شرط کے مطابق دی جائے گی. فَإِن لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ، لیکن کوئی پیداوار ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ، تو اب عمل کرنے والے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ دانے والے کے لیے ہوگا. سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح ہو گئی؟ آگے چلیں. معاہدہ طے ہو گیا احمد اور ذبیح اللہ کے درمیان. ٹھیک ہے، احمد اور ذبیح اللہ کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا، اور احمد نے بیج ڈال دیا.
ذبیح اللہ کہتے ہیں جاؤ میں نہیں کام کرتا. ومن ابا عن المضی ومن ابا عن المضی، احمد نے ذبیح اللہ نے کام کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، تو اجبرا، تو اس پہ جبر کیا جائے گا. کیوں؟ بیج تو اس نے ڈالا نا، جب بیج اس نے ڈالا تو یہ کام نہیں کرے گا تو اس کا بیج ضائع ہو جائے گا بھائی، لہٰذا اس کے اوپر جبر کیا جائے گا. لیکن اگر بیج ہی اس کا ہے الا رب البذری، تو پھر رب بذر کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا. جو اس کا نقصان ہے کرے نقصان اپنا، جب کھیت نکلے گا، جب کھیتی اگے گی تو اس کو تو اپنی اجرت کا مثل ملے گا، زمین کا اجرت ملے گی جو اس نے طے کی تھی بس وہ ملے گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے چلے. مزارعات باطل کب ہوتی ہے؟ پہلی صورت تبطل بموت احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، مزارعات باطل ہو جائے گی. صحیح ہے بھائی؟ مدت ختم ہوگی. فَإِن مَضَتِ الْمُدَّةُ، مدت ختم ہوگی. وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرَكْ، اور جو کھیتی ہے وہ اگی نہیں تھی. فَعَلَى الْمُزَارِعِ، تو پھر مزارع کے اوپر اجر مثل ارضہ حتی یدرک، اس کو زمین کا کرایہ دیتا رہے گا، زمین کی اجرت دیتا رہے گا یہاں تک کہ فصل نکل آئے. جب فصل نکل آئے گی تو پھر اپنے حساب سے تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے بھائی؟ آگے دیکھو. ونفقۃ الزرع، اور جو زرع کا خرچ ہے، زرع کا خرچ ہے، کھیتی کا جو خرچ ہے، علیہما، دونوں کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، مزارع اور مزارع ان دونوں کے اوپر ہوگا. بقدر حقوقہما، جتنا دونوں کا حصہ ہے. دونوں کا حصہ نصف ہے، دونوں کا حصہ نصف ہے، بطور مثال دونوں کا حصہ نصف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہے کہ اجر الحصادی، کھیتی کٹائی کا خرچہ کتنا ہے؟ 200 روپیہ، 100 اس کے ذمے، 100 اس کے ذمے. صحیح ہے. والرفاعی، اور کھیت اٹھانے کا ذمہ، کھیت کی 200 روپیہ ہے، 100 اس کے ذمے، 100 اس کے ذمے. صحیح ہے بھائی؟ والدیاستی، اور گہنا یعنی بیج بونا، اس کا خرچہ 200 روپیہ، 100 اس کے ذمے، 100 اس کے ذمے. اور والتزریعتی، اور غلہ صاف کرنا، 200 روپیہ، 100 اس کے ذمے، 100 اس کے ذمے. غلہ صاف کرنے کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کھیت میں جا کے کسی کسان سے پوچھنا، غلہ صاف کرنے کا بہت سے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک، کپاس کو صاف کرنا الگ ہوتا ہے، گندم کو صاف کرنا الگ ہوتا ہے، چاول کو صاف کرنا الگ ہوتا ہے، سب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ فَإِن شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ، لیکن اگر دونوں نے طے کر لیا تھا، احمد ذبیح اللہ دونوں نے طے کر لیا تھا کہ بھئی یہ جو عمل کرنے والا نا یہ اس کے ذمے ہے، تو پھر زراعت فاسد ہو جائے گی، زراعت فاسد ہو جائے گی. اور وہی معاملہ ہوگا جو پیچھے ہوا. امام ابو یوسف فرماتے ہیں نہیں، زراعت فاسد نہیں ہوگی، آج کل اس کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، لہذا زراعت کو فاسد نہیں قرار دیں گے بلکہ اس کو جائز قرار دیں گے بنا بر ضرورت. اور مشائخ بلخ اور دیگر حضرات نے اسی کے اوپر فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوہرا لو اس کو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. امام صاحب تو قیاس کے اوپر چلتے ہیں اور فرماتے ہیں قیاس کے مطابق یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو یہ سارا مسئلہ صاحبین کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے، مزارعت کا مسئلہ صاحبین کے نزدیک اور اس کی گنجائش ہے کیونکہ صریح روایات میں ملتا ہے. امام صاحب ان صریح روایات کے حوالے سے بات فرماتے ہیں کہ وہ مزارعت نہیں تھی، وہ خراج تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے نزدیک وہ مزارعت نہیں، وہ خراج ہے، لہٰذا یہ معاملہ ہے. مخابرہ کہتے ہیں اسی کو، مزارعہ ہے کہ آدھی اجرت پہ دینا، ربع ثلث اجرت پہ دینا. مخابرہ کہتے ہیں مکمل طور پہ اس کے حوالے کر دینا کہ تمہاری زمین تمہاری، بیج ڈالو، جو مرضی اگاؤ نہ اگاؤ، تم نے جو بھی اگاؤ گے آدھا اس میں مجھے دو گے. ٹھیک ہے بھائی؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.